ماہ رمضان کی شب قدر میں قرآن پاک نازل فرمایا، قرآن پاک کو نازل کیا۔ اب ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن پاک کو 23 برس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کے اوپر اللہ نے تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے وحی کی شکل میں اپنے حبیب کے قلب اطہر پہ قرآن پاک نازل کیا۔ جبرائیل امین تھوڑا قرآن پاک کا حصہ لاتے رہے اور کم 23 برس سے زیادہ کا وقت اس میں قرآن پاک کو نازل ہونے میں لگا دنیا میں، حضور پاک کے قلب اطہر کے اوپر۔ اور ادھر قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں ہم نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ کیا ہے؟ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دونوں قول صحیح ہے، اللہ کا قول سے بڑھ کے تو کوئی قول ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب فرما رہا ہے کہ ہم نے اس رات میں قرآن پاک کو نازل کیا تو بے شک حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ اور ادھر جو پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ حضور پاک کے اوپر تو وہی آنے میں پورا قرآن مکمل ہونے میں سورہ مائدہ کی جو آخری آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم، اور جو پہلی آیت تھی اقرأ باسم ربک الذی، تو یہ پورا مکمل قرآن جب نازل ہوا اس کو 23 برس 10 مہینے سے زیادہ کا وقت لگا، 4 مہینے یا 10 مہینے۔ یہ بھی حق ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جو پورا قرآن پاک ہے نا، یہ ام الکتاب میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا بنانے کے پہلے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو ام الکتاب بولتے ہیں۔ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے سارا کا سارا قرآن لوح محفوظ میں اپنا فرمان رکھ دیا تھا قرآن پاک کی شکل میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر جب آئی نا، لیلۃ القدر کسی اور امت کو نہیں ملی، رمضان کسی اور امت کو عطا نہیں ہوا، یہ کسے نصیب ہوا؟ اللہ کے محبوب کی امت کو۔ اللہ کے محبوب کی امت کو جب ماہ رمضان ملا اور لیلۃ القدر ملی تو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں لوح محفوظ میں سے پورا قرآن اتار کے پہلے آسمان پہ نازل فرما دیا۔ پورا کے پورا قرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان میں لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا۔ قول سچ ہو گیا؟ اب اس پہلے آسمان سے حصوں میں آیتوں میں پوری آیت آئی ہے، کبھی آیتوں کے کچھ صورتوں کے حصے آئے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسے تھوڑا کر کے اپنے حبیب کے قلب اطہر کے اوپر پورا قرآن پاک 23 برس میں نازل فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ دونوں قول سمجھ میں آ گئے، یہ سچ ہے، حق ہے۔ قرآن پاک جو اللہ نے دیا یہ ایک روشن دلیل ہے، اللہ کی روشن کتاب ہے، یہ فرقان الحمید ہے، یہ فرقان المجید ہے، اللہ تعالیٰ کی روشن دلیل ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ کا کلام جو ہے نا، اس سے بڑھ کے کوئی اور کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کے کوئی کلام نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کلام کیوں دیا ہمیں؟ کیونکہ ہمارے حبیب کو، اللہ کے حبیب کو ہم سے بڑی محبت، ہم سے اتنی محبت کی دنیا میں آنے کے ساتھ لے کے دنیا آخری وقت تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی امت کے لیے دعا مانگی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے امت کو بخشوانے کے لیے اپنا محبوب بھی بھیجا، امت کی ہدایت کے لیے آپ ہادی برحق بن کے آئے، آپ کو پڑھانے کے لیے بھیجا اور پڑھنے کے لیے کتاب دی، اور ہمیں امتحان میں بیٹھا دیا۔ امتحان میں ایک کھلا دشمن شیطان بھی لگا ہوا ہے، وہ تو قسم کھا کے ہی بیٹھا ہوا ہے، ہم بہکائیں گے، میں بہکاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے اچھے بندے نہیں بہکیں گے۔ اور کب نہیں بہکیں گے؟ جس کے پاس علم ہوگا، علم والا نہیں بہکتا ہے، علم والا کسی کے پھندے میں نہیں آتا ہے، علم والا کسی کے چکر میں نہیں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو علم دے دے، بے حساب اللہ ہماری نسلوں در نسلوں کو اللہ بے حساب علم سے مالا مال کر دے، دینی علم عطا فرما دے، دنیائی علم عطا فرما دے، اللہ نفع دینے والا علم عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کرم نوازیاں کی کہ ہم امت پہ کہ اپنا حبیب پہ دیا اور اپنا کلام قرآن پاک کی شکل میں ہمیں پڑھنے کے لیے دیا۔ یہ سلیبس ہے، قرآن جس نے اچھے سے پڑھ لیا نا، وہ کیا ہے؟ ایگزام کا سلیبس کے حساب سے آپ کو کیا کیا کرنا ہے، کیسی نماز پڑھنا ہے، کیسے روزہ رکھنا ہے، کیسے زکوٰۃ دینا ہے، کیسے حج کرنا ہے۔ اور پھر پڑھنا آتا نہیں ہے تو پڑھانے کے لیے ٹیچر ضروری ہے، لیکچرر ضروری ہے۔ تو تمام پروفیسروں تو وہ علم نہیں جو میرے آقا کو اللہ نے علم عطا کیا۔ میرے آقا کا علم تو سارے مدارس اور ساری یونیورسٹیز ملا کے اگر
علم آقا کے علم سے دیکھا جائے تو سارا دنیا کا علم ایک ذرہ بھی نہیں ہے میرے حضور پاک کے علم کے سامنے. اللہ نے حضور پاک کو اتنا بڑا علم عطا فرمایا, آپ کو کامل بنا کے بھیجا, اکمل بنا کے بھیجا. ہم تو ناقص العقل ہے, ہمارے پاس کیا ہے, بس اتنا ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا اللہ, ہمیں کچھ نہیں آتا, جتنا تو سکھا دے, جتنا تو عطا کر دے اللہ تعالیٰ, بس یہی ہے. تو اللہ نے قرآن پاک نازل کیا, ہمیں قرآن دیا, تو اب قرآن کو کیا کرنا ہے. دیکھیے ماہ رمضان آتا ہے نا, قرآن کھل جاتا ہے, پھر سارا سال قرآن یوں بند رکھتے ہیں. اللہ اکبر, جیسے قرآن کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے, ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے, سمجھ کے پڑھنا ہے, اور اس پہ عمل کرنا ہے. زندگی کا پورا دار و مدار قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. قرآن زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے اور حدیث مبارکہ سے اس کو سمجھنا ہے. تو قرآن پاک کی تلاوت, یہ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات, ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات, تاکوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. آج حال کیا ہے, آج تاکوں کو قرآن پاک کو سجا دیا گیا ہے. اچھے جزدان بنائے ہیں, اس کے اندر اس میں رکھ دیا ہے, اور قرآن پھر رمضان آتے ہیں تو نکل جاتا ہے, اور پھر گھاس کٹائی کی طرح قرآن پاک پڑھ لیا جاتا ہے. تیرے اتنے پارے ہوئے, میرے اتنے پارے ہوئے, تیرے اتنے پارے ہوئے, میرے اتنے پارے ہوئے. نہ سمجھتا ہے, نہ اس کا تجویز سے پڑھتے ہیں, نہ ٹھہر کے ترتیل سے پڑھتے ہیں. اس کو ایک سپیڈ میں فوراً ایک بولتے ہیں روٹین ہے, وہ کمپٹیشن ہے, اس طریقے سے قرآن پاک کو پڑھ لیا جاتا ہے. نہیں, قرآن پاک ایسا پڑھنے کا نہیں ہے. قرآن پاک تو روز ہی پڑھنا ہے, روز ہی اس کو سمجھنا ہے. روز قرآن پاک کو جتنا پڑھوں گے اس کے اثرات ہم پر جاری ہوتے جائیں گے, اور ہمیں جینے کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. تو قرآن پاک کو ٹھہر کے سمجھ کے اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے. تو قرآن پاک کو ہم عہد کریں کہ ہم اچھی طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھیں گے, اس پہ اچھی طریقے سے عمل کریں گے, اور قرآن پاک کو روز ہی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں گے, ایک ہمارا زندگی کا روز معمول بنا لیں گے کہ قرآن پاک پڑھے بنا ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہے. اس لیے فجر کا وقت جو ہے, قرآن پاک جو فجر میں پڑھتا ہے اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. فجر میں جو قرآن پڑھتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. تو فجر میں نماز کے بعد قرآن پاک پڑھے, فجر سے بھی پہلے تہجد میں پڑھے تو اور بھی اچھی بات ہے. جس قدر ہو سکے قرآن پاک کو تہجد میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. تو قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھے. اور تیسرا کیا ہے, اسی مہینے کی خاص ایک اور عبادت کیا ہے, قرآن پاک تو خوب پڑھے, جتنے قرآن ختم کرے اتنی اچھی بات ہے.